یہ کہانی ایک پرانے گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے بیچ ایک وادی میں بسا تھا۔ گاؤں کا نام تھا راون پور۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے قریب ایک حویلی ہے جو منحوس مانی جاتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سائے رہتے ہیں۔ جو بھی اس حویلی کے اندر گیا کبھی واپس باہر نہیں آیا۔ ایلنا ایک نوجوان صحافی اس گاؤں میں صرف ایک مقصد سے آئی تھی، اپنے دوست کی تلاش، جو کچھ دن پہلے ہی اچانک سے غائب ہو گیا تھا، اور اس کا صرف ایک ہی سراغ تھا، راون پور کی وہ پرانی حویلی۔ ایلنا جب اس حویلی کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ حویلی کا دروازہ زنگ سے بھرا تھا۔ ایلنا نے گہری سانس لی اور دروازہ دھکیل کر اندر چلی گئی۔ جب ایلنا اندر پہنچی تو ایک عجیب سا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لمبا قد، سفید بال اور نیلی آنکھیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اشرف، اس حویلی کا مالک۔ اشرف نے ایلنا کو خوش آمدید کہا اور کہا، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ اشرف ایلنا کو ایک کمرے کی طرف لے گیا جس کا ماحول بہت ہی پرسرار تھا۔ شیشے کے بڑے بڑے جار رکھے ہوئے تھے اور ہر جار کے اندر کچھ سائے گھوم رہے تھے۔ ایلنا نے ایک جار پر لکھا دیکھا، 16 نومبر 2023۔ یہ وہی دن تھا جب اس کا دوست غائب ہوا تھا۔ اشرف نے ایک جار اٹھایا اور کہا، یہ میری کلیکشن ہے انسانی سایوں کی۔ ہر ایک جار میں ایک کہانی ہے، ایک جان ہے۔ تمہارے دوست کا سایہ بھی یہیں کہیں ہے۔ تم بھی بس ایک شکار ہو ایلنا۔ اشرف کہتے ہوئے ہنس پڑا، اب تم بھی اس حویلی کا حصہ بنو گی۔ ایلنا جو پیشے سے صحافی تھی اور گھبراہٹ کے مارے اس سے فلیش لائٹ کیمرے کی آن ہو گئی۔ فلیش لائٹ آن ہوتے ساتھ ہی سائے جیسے ایلنا سے دور بھاگنے لگے ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، لیکن جیسے ہر راستہ سایوں سے گھرا ہوا ہو۔ اس کا ایک ہی ایم تھا، بچا لینا اپنے دوست کا سایہ۔ لیکن کیا ایلنا اس بھوت بنگلے کے اثر سے نکل پائے گی؟ کیا وہ اپنے دوست کا سایہ واپس لا پائے گی؟ یا وہ بھی اشرف کی کلیکشن کا حصہ بن جائے گی؟ جانیے اگلی قسط میں۔ اشرف دی شیڈو کلیکٹر، جو کہ انسانی سایوں کو قید کرنے میں ماہر تھا۔ کیا ایلنا اشرف سے بچ پائے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایلنا نے اپنے کیمرے کا فلیش بار بار یوز کیا اور سائے جیسے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ہر راستے میں نیا سایہ اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے کان صرف ایک آواز سن رہے تھے، اشرف کی ہنسی جو پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ کسی طرح ایلنا دروازہ کھول کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ حویلی کے باہر کھلی ہوا میں اس نے گہری سانس لی، لیکن اس کے اندر کا عجیب سا خوف، جیسے کچھ اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا ہو، اسے بے چین کر رہا تھا۔ ایلنا گھر لوٹ گئی، لیکن جو جار اس نے ساتھ رکھا تھا اس کا نور اب اور تیز ہو گیا تھا۔ وہ جار
اس کے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ ایلنا، مجھے مدد چاہیے، ایک کمزور آواز جار سے آ رہی تھی۔ یہ اس کے دوست کی آواز تھی، لیکن ساتھ ہی ایک اور آواز بھی تھی، سائے کی، جو کہہ رہا تھا تم سے بڑی غلطی ہوئی ہے ایلنا۔ ایلنا نے اپنی کہانی اپنی دادی سے شیئر کی، جو تھوڑا بہت پرانے افسانوں کے بارے میں جانتی تھی۔ دادی نے کہا، اشرف ایک پرانا سایہ شکار ہے۔ اس کا کام ہے انسانی سایوں کو قید کرنا، اور اس کی طاقت کا مرکز وہ شیشہ ہے جو حویلی میں موجود ہے۔ دادی نے ایک پرانی کتاب کھولی اور اس میں ایک تصویر دکھائی، اشرف کا شیشہ جو پوری روح قید کر سکتا تھا۔ اگر تمہیں اپنے دوست کا سایہ بچانا ہے تو تمہیں اس شیشے کو توڑنا ہوگا، لیکن یاد رہے اس کے ساتھ اور سائے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ رات کو جب ایلنا گھر واپس آئی تو سائے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی شکل اب اور بھی خوفناک ہو چکی تھی۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، ایلنا سے وہ جار واپس لینا۔ ایلنا نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور فلیش لائٹ کی مدد سے سایوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا، لیکن سائے کہتے رہے، جار واپس کرو ایلنا، تم اب اس کھیل میں پھنس گئی ہو۔ ایلنا کے گھر کا شیشہ عجیب حرکت کرنے لگا۔ اس کا خود کا سایہ اسے گھورنے لگا، اور اس کے ہونٹوں سے صرف ایک ہی بات نکل رہی تھی، حویلی واپس آؤ۔ ایلنا کو سمجھ آ گیا تھا کہ سایوں کا راستہ روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اشرف کا سامنا کرنا۔ دادی نے ایلنا کو ایک جادوئی شیشے کا ٹکڑا دیا جو سایوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس نے اپنا کیمرہ اور ٹارچ اٹھائی اور تیار ہوئی، ایک بار پھر اس بھوت بنگلے کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی۔ دادی نے کہا، تمہارے ارادوں کی روشنی تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اب سوال یہ تھا، کیا ایلنا اپنے دوست کا سایہ واپس لا پائے گی، یا پھر اشرف اس بار اس کا سایہ بھی اپنی کلیکشن میں شامل کر لے گا؟ اگلی قسط میں جانیے جب ایلنا اور سایوں کے بیچ آخری جنگ ہوگی، سایہ شکار کے اگلے حصے میں۔ ایلنا کا مقصد ہے صرف اور صرف اپنے دوست کی جان بچانا۔ کیا ایلنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایلنا نے دادی کا دیا ہوا شیشہ اپنی جیب میں رکھا اور بھوت بنگلے کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے ارادے مضبوط تھے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچتے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ سائے اس کے منتظر ہیں۔ اشرف حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تم واپس آ ہی گئی ایلنا، اس نے کہا۔ مجھے پتا تھا تم اپنے دوست کا سایہ لینے ضرور آؤ گی۔ ایلنا نے ہمت جٹائی اور کہا، میں یہاں اپنے دوست کا سایہ لینے ہی آئی ہوں۔ تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے اشرف۔ اشرف ہنس پڑا اور بولا، میرا کھیل تب ختم ہوتا ہے جب میں چاہتا ہوں۔ تم صرف ایک اور سایہ بننے آئی ہو۔ ایلنا نے اشرف کے پیچھے لگے بڑے شیشے کو دیکھا جس میں سایوں کی اصلیت چھپی تھی۔ دادی نے کہا تھا کہ اگر وہ شیشے کو توڑ دے تو سایوں کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایلنا نے جادوئی شیشے کی مدد سے زور سے مرر پر وار کیا اور
اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ مرر ٹوٹ گیا اور سائے ایک تیز چیخ کے ساتھ ہوا میں گھلنے لگے۔ اشرف بھی زمین پر گر پڑا، جیسے اس کی طاقت اس سے چھین لی گئی ہو۔ مرر ٹوٹنے کے بعد ایلنا نے اپنے دوست کا سایہ جار میں دیکھا۔ جار کا نور دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگا اور ایک ہی پل میں اس کا دوست اس کے سامنے اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ تم نے مجھے بچا لیا ایلنا، اس نے کہا، اس کی آواز میں شکریہ تھا۔ جب ایلنا حویلی سے باہر نکلی تو پوری حویلی ہلنے لگی، دیواریں گر رہی تھیں اور اشرف کی چیخیں پورے آسمان میں گونج رہی تھیں۔ حویلی دھیرے دھیرے گر کر دھول میں بدل گئی۔ ایلنا اب اس حویلی سے دور چلی گئی اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس دن کے بعد راون پور کے لوگوں کو وہ جگہ کبھی نہیں دکھی اور اشرف کا سایہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ ایلنا اپنی کہانی لے کر اپنے شہر واپس چلی گئی اور اس نے اپنی کہانی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائی تاکہ کوئی اور اس بھوت بنگلے کا شکار نہ بن سکے۔ لیکن ہر کہانی کا ایک راز ہوتا ہے اور ہر راز ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا اشرف واقعی مٹ گیا تھا یا پھر اس کا سایہ اب بھی کہیں زندہ ہے؟ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔